دہلی فسادات کو 1 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن وہاں کے مکینوں میں اب بھی خوف و ہراس برقرار ہے۔ محمد ممتاز کو آج بھی اپنی جان کا ڈر لگا رہتا ہے۔ گزشتہ سال 23 سے 27 فروری کے درمیان شمال مشرقی دہلی کے کھجوری خاص واقع شیر پور چوک پر ممتاز کے ریسٹورنٹ کو مشتعل بھیڑ نے آگ لگا دی تھی۔ الزام ہے کہ اس بھیڑ میں کرال نگر کے رکن اسمبلی موہن بشٹ کے حامی شامل تھے۔ فساد ٹھنڈا پڑنے کے بعد بھی علاقے کے لوگوں کو مقدمے واپس لینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو ڈر سے مقدمے واپس بھی لے لیے ہیں۔ ممتاز بتاتے ہیں کہ میں کھجوری خاص کی گلی نمبر 5 سے مشکل سے ہی نکلتا ہوں۔ گھر کے لوگوں کو پتہ رہتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے کئی بار بشٹ اور دوسرے 15 لوگوں کے خلاف دائرہ مقدمہ واپس لینے کی دھمکی دی جا چکی ہے۔ میں نے مقدمہ واپس نہیں لیا ہے تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ہم میں سے کئی نے تو صرف انصاف کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ گزشتہ سال فساد میں ممتاز کا گھر بھی جلا دیا گیا تھا۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن اور برائٹ فیوچر نام کے NGO نے اس کا گھر دوبارہ بنوایا ہے۔ ممتاز اس دن کو یاد کرتے ہوئے کانپ جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھیڑ نے ان کے چکن کارنر کو آگ لگا دی تھی۔ ممتاز کے پاس بشٹ کا ویڈیو ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح بشٹ بھیڑ کو اکسا رہے ہیں۔ اس سڑک پر ممتاز کی پہلی دکان تھی جسے بھیڑ نے نشانہ بنایا۔ ممتاز کہتے ہیں کہ انہوں نے کاؤنٹر میں رکھے 90,000 روپے لوٹ لیے تھے اور وہ اس کی دکان پر کام کرنے والے ملازم نے کسی طرح بھاگ کر جان بچائی تھی۔ فساد ختم ہونے کے بعد اس کی دکان کے مالک نے ممتاز کی ہی جگہ پر دھان چکن کارنر کے نام سے اپنا ہوٹل کھول لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی فسادات میں 53 لوگوں کی جان گئی تھی اور 581 زخمی ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں 18 سے 18 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تمام گاڑیوں، دکانوں اور عمارتوں اور گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ فساد کے سلسلے میں پولیس نے 755 FIR درج کی تھی۔ ان میں سے 407 پر اب تک جانچ نہیں ہوئی ہے جبکہ 348 معاملوں میں چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے۔ کھجوری خاص کی گلی نمبر 5 اور 4 میں مسلمانوں کے تقریباً 40 گھروں اور دکانوں کو آگ لگائی گئی تھی۔ انہی میں ممتاز کا گھر بھی تھا۔ یہاں کے لوگوں نے 30 معاملے درج کرائے تھے جن میں سے 25 معاملے واپس لے لیے گئے ہیں۔ لوگوں کا الزام ہے کہ شروعات میں تو پولیس نے معاملے درج کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اب بھی پولیس کسی کو بھی اٹھا لیتی ہے اور فسادات کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ اس سے علاقے کے مسلمانوں میں ڈر بیٹھ گیا ہے۔ ممتاز کہتے ہیں کہ سارے معاملے فسادات کے بعد درج کرائے گئے تھے لیکن پولیس اب بھی نامزد لوگوں کے بارے میں ہم سے ہی پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ مقامی باشندے ہندوتو گروپ سے منسلک لیڈروں کے ذریعے ڈرائے گئے دھمکانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہم تھانے جائیں لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم وہاں گئے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم ڈر کے مارے صرف فون پر ہی پولیس سے بات کر پاتے ہیں۔ ممتاز نے اپنی FIR میں 24 مقامی لوگوں کے نام دیے ہیں، وہیں محمد حدیث نے BJP کے 7 لیڈروں کے نام شامل کرائے ہیں۔ اس طرح مزید لوگوں نے بھی نامزد FIR کرائی ہے لیکن اب وہ ڈر کے مارے کہیں نہیں جاتے اور جانا ضروری ہو تو بہت سے لوگوں کو بتا کر جاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر کچھ ہو گیا تو لوگوں کو جانکاری تو رہے گی۔ اس دوران پولیس کی چارج شیٹ میں BJP رکن اسمبلی یا کسی دیگر لیڈر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے متاثرین میں فکر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کھجوری خاص میں رہنے والے مشاہد کہتے ہیں کہ لوکل پولیس مزید جانکاری کے نام پر ہمیں لگاتار فون کرتی ہے، آخر ہم کتنی بار جانکاری دیں گے؟ زیادہ تر شکایتوں میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے ہندو فسادیوں کے خلاف معاملہ درج کرنے میں آناکانی کی۔ ایک مقامی باشندہ کا کہنا ہے جب تک BJP کی حکومت ہے ہمارے معاملوں میں کوئی انصاف نہیں ہوگا اور نہ ہی جانچ آگے بڑھے گی۔ مقامی رکن اسمبلی بھی ہم سے ملنے نہیں آئے ہیں۔ مجموعی طور پر حالات ایسے ہیں کہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ سہمے ہوئے ہیں اور انہیں انصاف کی امید بھی کم ہی ہے۔ بہت سے متاثرین اور فسادات کے چشم دید تو اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ پولیس کے پاس جا کر آپ بیتی سناتے میں بھی ڈرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ منہ کھولتے ہی ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔